اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ حضرت عمر کے دور میں کیے جانے والے حضرت علی علیہ السلام کے حکیمانہ فیصلے۔ یہ واقعہ ریاض النظرہ میں اور سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص نے درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ حنفی نے ازالۃ الخلفاء اور دیگر مؤلفین نے بھی سے نقل کیا ہے۔ محب الدین طبری نے ذخائر الحکم میں بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی 100 دینار ایک عورت کے پاس بطور امانت رکھتے ہیں کہ وہ دونوں اگر اس عورت کے پاس آئیں تو یہ امانت انہیں واپس کر دے، اگر ان میں سے کوئی ایک آئے تو یہ اسے واپس نہ کرے۔ عرصہ دراز کے بعد ان میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ساتھی مر گیا ہے، جو امانت ہم نے تمہارے پاس رکھی تھی وہ مجھے واپس دے دو۔ اس عورت نے دینار دینے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص اس عورت کے خاندان والوں کے پاس گیا اور شکایت کی۔ عورت کے رشتہ داروں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ اس شخص کو جو بھی تمہارے پاس امانت ہے لوٹا دو۔ ابھی اس بات کو 1 سال گزرا تھا کہ اس شخص کا دوسرا ساتھی بھی آ گیا، تو اس نے عورت سے اپنی رکھی ہوئی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ وہ عورت اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور بولی، تمہارا ساتھی 1 سال پہلے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم دنیا سے چل بسے، لہٰذا میں نے اس کے مطالبہ پر اسے امانت واپس کر دی۔ وہ شخص یہ بات سن کر پریشان ہوا مگر اپنے مطالبے پر ڈٹا رہا۔ آخر کار معاملہ طول پکڑ گیا اور دونوں حضرت عمر کے پاس آئے اور قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے دونوں کا بیان سن کر عورت سے کہا، تو ہر حال میں اس شخص کو امانت واپس کرنے کی پابند ہے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی اور حضرت عمر کو خدا کا واسطہ دے کر عرض کیا، اے خلیفہ، آپ ہمیں ابوالحسن علی ابن ابی طالب کے پاس جانے کی مہلت دیجیے تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے اس بات کو قبول کیا۔ جب دونوں حضرت امیر علی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اس شخص سے پوچھا، اے عبد خدا، جب تم نے امانت رکھی تھی تو تم دونوں اس کے پاس آئے تھے اور دونوں نے یہ کہا تھا جب ہم دونوں آئیں تو ہمیں یہ امانت واپس کرنا۔ اب تم اپنے ساتھی کو لے کر آؤ تو بعد میں تمہاری امانت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تمہاری رقم ساتھی لے گیا ہے، جاؤ اس سے خود وصول کر لو۔ اس عورت کا کوئی قصور نہیں بلکہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ فریب کیا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنا تو بے ساختہ ہوا، اے اللہ، مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھ۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا ایک دوسرا فیصلہ، حملہ عورت کی سزا۔ محب الدین ذخائر العقبہ میں بیان کرتے ہیں کہ چند افراد ایک حملہ عورت کو حضرت عمر کے پاس لائے۔ اس عورت نے ان سب کے سامنے زنا کا اعتراف کیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا، یہ گناہ گار ہے، اسے شرعی سزا دی جائے۔ لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے کہ اسی اثناء میں مولا علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جناب امیر نے پوچھا، اس عورت کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، حضرت عمر نے اسے شرعی سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ تم عورت کو تو شرعی سزا دے سکتے مگر جو بچہ شکم مادر میں ہے اس پر تو کوئی شرعی سزا نہیں۔ آپ کا فیصلہ سن کر حضرت عمر نے سوال کیا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک عورت کو چھوڑ دو۔ خلیفہ دوم جب جناب امیر علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا اور 3 مرتبہ کہا، تم لوگ ہی مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں۔ مناقب ابن شہر آشوب نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ جب وضع حمل ہوا تو عورت اس دنیا سے چل بسی۔ جب حضرت عمر نے عورت کی وفات پا جانے کے بارے میں سنا تو کہا، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک